اور اس کی فضیلت کیا ہے نقش پا کی؟ ہندوستان پر بر صغیر پر بہت سی قوموں نے حکومت کی ہے، سلطنت کی ہے، یہ بات دل سے سننے والی ہے۔ ذرا توجہ میری طرف کیجئے، بس چند منٹوں کی حاضری ہے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بر صغیر ہندوستان پر بہت سی قوموں نے حکومت کی ہے، جن میں مراٹھے بھی ہیں، جن میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور مغل بھی ہیں، اور تغلق ایک خاندان ہے، اس نے بھی سلطنت کی ہے بر صغیر پر۔ اس تغلق خاندان میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، حکمران گزرا ہے، فیروز شاہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ فیروز شاہ۔ یہ ایسا خوش بخت انسان تھا، ایسا خوش بخت انسان تھا، نمازوں کا پابند، تہجد کا پابند۔ اس خوش بخت انسان کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نقش پا موجود تھا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ فیروز شاہ کے پاس حضور کا نقش پا، ایک پتھر پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاؤں مبارک کا نشان، پاؤں مبارک کا نشان موجود تھا۔ وہ پتھر اس فیروز شاہ کے پاس تھا، بر صغیر پاک و ہند اور ہندوستان کے بادشاہ فیروز شاہ کے پاس۔ تو اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ روزانہ صبح اٹھتا، سب سے پہلے غسل کرتا، پھر تہجد کی نماز پڑھتا، پھر اللہ کا فرض ادا کرتا۔ اللہ کا فرض ادا کرنے کے بعد وہ جو حضور کا نقش پا تھا نا، اس نے اسے ایک سونے کے باکس میں رکھا ہوا تھا، سونے کے باکس میں۔ تمہیں کیا پتا کہ نقش پا کی قدر کیا ہے، حضور کیا نالین کے عکس کا قدر کیا ہے؟ عزیزان محترم، وہ پھر صبح پہلے اٹھتا، اسے کھولتا اور اسے چومنے کے بعد پانی سے غسل دیتا، اور وہ پانی پی کر پھر اپنے تخت پر بیٹھا کرتا تھا، اور پھر اپنے بچوں سے کہتا کہ اب میں اس قابل ہوا ہوں کہ اپنے تخت پر بیٹھوں۔ آج کے حکمران کریں نہیں ایسے، جیسے روح ویسے ختم ہے، جیسے ہم چنتے ہیں ویسے ہمیں حکمران ملتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں ہمیں حضور کا دین اس وقت بھول جاتا ہے۔ ہم کہنے کو جو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کے لیے مال بھی حاضر ہے، لیکن بات جب پرچی کی آتی ہے پھر ہمیں اپنے بڑے یاد آتے ہیں، اپنی قوم یاد آتی ہے، اپنا علاقہ یاد آتا ہے۔ یاد رکھو اہل سنت کے لوگوں، اگر اس بات پہ تمہیں اندازہ ہو سکتا ہے، اگر تم جاگ گئے نا، خدا کی قسم کہ ہماری اہمیت کیا ہے، ہمیں اس دن جاگنا چاہیے جس دن ہمیں دین کا ٹھیکیدار نہیں کہوں گا، دین کا چوکیدار ضرور کہوں گا، کہ ایک دین کا چوکیدار جب آپ کو بلاتا ہے کہ آؤ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، تو تم نے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے کہ سب کچھ قربان کر سکتے ہو، تو ہماری پرچی بھی ان پر قربان ہے۔ عزیزان محترم، بات مختصر کر رہا ہوں۔ اس کا یہ معمول روز کا تھا، پھر وہ جا کے تخت پہ بیٹھتا تھا۔ اسی کے خاندان کا ایک نوجوان اور اسی کا کزن، رشتہ دار، دوست، جگری دوست، جس کا نام تھا فتح خان، جب اسے پتا چلا کہ ان کے پاس نقش پا ہے، حضور پاک کا نقش پا ہے، تو بار بار آتا کہ فیروز شاہ تیری میری بڑی اچھی دوستی ہے اور رشتہ داری بھی ہے، تو یہ نقش پا مجھے نہیں دے دیتا؟ یہ حضور کا نقش پا دیکھ، تیرے پاس سلطنت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، بہت سارے خزانے بھی ہیں، میں ان میں سے کچھ طلب نہیں کرتا، بس حضور کا نقش پا دے دے، حضور کا نقش پا دے دے۔ فیروز شاہ کہتا کہ اے میرے چچا زاد، اے میرے کزن، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اگر تو میری سلطنت لینا چاہتا ہے تو لے لے، اگر میری دولت لینا چاہتا ہے تو لے لے، اگر خزانے لینا چاہتا ہے تو فیروز شاہ قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن حضور کے نقش پا کا نام نہ لینا، یہ میں نہیں دے سکتا، حضور کا نقش پا میں نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو فیروز شاہ بار بار اسے انکار کر دیتا، تو فتح خان نے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ کبھی ایسا موقع آئے جس دن فیروز شاہ بہت خوش ہو، پھر اس خوشی میں یہ نقش پا مانگ لوں گا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ فیروز شاہ بہت ہنس رہا تھا، بہت خوشی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ فتح خان نے کہا کہ اب مانگنے کا مزہ ہے، اب موقع ہے، مانگ لو یہ نقش پاک۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھا، کہا کہ فیروز شاہ میں نے پہلے بھی بہت بار کہا ہے، آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، ایک ہی التجا ہے میری کہ حضور کا نقش پا مجھے دے دو۔
نقش پا دے دو۔ اللہ اکبر۔ فیروز यूं ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اچانک اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، فرط محبت میں، عشق اور محبت میں کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ فتح خان تو نے بار بار اصرار کیا ہے، بار بار مانگا ہے، تو پھر آج پھر مانگ رہا ہے، تو پھر اٹھ کھڑا ہو جا، مجھ سے عہد کر، اس عہد پہ میں تجھے نقش پا عطا کروں گا۔ عہد کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے؟ مجھ سے وعدہ کر، ہم دونوں میں سے جو پہلے مرے گا، جو پہلے مرے گا، یہ نقش پا اس کے کفن کے اندر سینے میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ نقش پا حضور کا اس کے کفن کے اندر سینے پہ رکھ کے اسے دفنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب فیروز شاہ نے یہ کہا نا تو فتح خان جھوم اٹھا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ شرط مجھے منظور ہے، یہ شرط مجھے منظور ہے، اور میں حضور کی نالین پر نقش پا پر مرنے کو بھی تیار ہوں۔ اور فتح خان نے ایک بات کہی عشق اور محبت میں کہ فیروز شاہ دیکھ لینا، سب سے پہلے میں مروں گا، سب سے پہلے میں مروں گا۔ فیروز شاہ نے کہا کہ فرط محبت میں بہت زیادہ کہہ گئے ہو، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو جس کا جب ٹائم پورا ہوگا۔ لیکن فتح خان نے کہا کہ ایک بار پھر سن لے فیروز خان، سب سے پہلے میں مروں گا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ تو فیروز شاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو مرا اس کے سینے پہ یہ رکھ کے اسے دفنا دیا جائے گا۔ فتح خان وہاں سے اٹھا، فیروز شاہ تو گھر چلے گئے، یہ سیدھا استبل میں آیا، اس نے تکڑا سا گھوڑا نکالا، گھر اندر نہیں آیا، تکڑا سا گھوڑا استبل سے نکالا اور گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر اس کو ایڑی لگائی، کہا کہ چل اب تیری منزل آگے ہے۔ اللہ اکبر۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جب ایڑ لگائی نا گھوڑے کو، گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ اے فتح خان بتا تو صحیح کہاں جانے لگا ہے، کہاں جانے لگا ہے؟ اللہ اکبر۔ فتح خان کہتے ہیں کہ پانی پت میں ایک مرشد رہتے ہیں میرے، کبیر الاولیاء، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ مستجاب الدعوات ہیں، وہ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ ارے کیا کیا ہو رہا ہے؟ نقش پا حاصل کرنے کے لیے ہم نے بیج لگایا، تمہیں اعتراض ہوا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فتح خان پانی پت پہنچتے ہیں، اس علاقے میں پہنچتے ہیں۔ مریدین نے کہا کہ ہاں جی کس سے ملنا ہے؟ کہا کہ مجھے کبیر الاولیاء سے ملنا ہے۔ کہا کہ وہ اس ٹائم نہیں مل سکتے۔ اب اولیاء اللہ پر دو حالتیں ہوتی ہیں، دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت شکر ہے، ایک حالت صحب ہے۔ حالت شکر وہ صرف رب کائنات کی تجلیات میں محو ہوتے ہیں، پھر وہ کسی سے مل نہیں سکتے، کسی اور سے مل نہیں سکتے۔ تو مریدین نے کہا کہ وہ حالت شکر میں ہے، آپ سے نہیں ملیں گے۔ کہا بس ایک بار ملا دو مجھے، میں بڑی دور سے آیا ہوں، ایک بار ملا دو۔ کہا کہ اگر ملنا چاہتے ہو نا پھر موت قبول کرنا ہوگی، کیونکہ جس حالت میں وہ ہے نا، جس پر وہ نگاہ دوڑائیں گے، جس پر وہ نگاہ رکھیں گے، وہ وہی مر جاتا ہے۔ کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے، مجھے اور کیا چاہیے، یہی تو لینے آیا ہوں میں، یہی تو لینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ اسے اجازت دے دی گئی، فتح خان کو اجازت دے دی گئی۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئے، وہ کبیر الاولیاء، قربان جاؤں، ہاتھ میں عصا ہے، کھڑے ہیں، قبلے کی طرف رخ ہے اور نگاہ سجدے کی طرف ہے، نگاہ سجدے کی طرف ہے، نگاہ زمین کی طرف ہے۔ یہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کاش مجھے ایک بار دیکھ لیں، کاش مجھے ایک بار دیکھ لے۔ بڑی دیر کے بعد کبیر الاولیاء نے جب نگاہ اٹھائی، فتح خان سامنے کھڑا ہے۔ کہا کہ فتح خان بڑے ضدی لگتے ہو، بڑے ضدی لگتے ہو میرے بیٹے، بڑے ضدی لگتے ہو، لیکن کیا کروں مجھے پیارے بھی بہت ہو۔ جاؤ تمہارا کام ہو گیا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ فتح خان کہتے ہیں میں جلدی سے پھر گھوڑے پر سوار ہونے لگا۔ جب دربار سے باہر نکلا نا، ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں فقیر لیٹا ہے، فقیر لیٹا ہے۔ فقیر صدا لگا کے کہتا فتح خان تیر کمان سے نکل چکا ہے،
تیر کمان سے نکل چکا ہے، فوراً دلی پہنچ، فوراً اپنے علاقے پہنچ، کہیں ایسا نہ ہو پہلے موت آ جائے، کہیں پہلے نہ موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ فتح خان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زور سے دوڑایا گھوڑے کو، آپ دوڑاتے جا رہے ہیں۔ فتح خان کہتے ہیں اسی اسنا میں مجھے کیا محسوس ہوا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوں، گھوڑا دوڑ رہا ہے، بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے نیند نے آ پکڑا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوں، گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا ہو اور مجھے نیند آئے، نانا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ فتح خان کہتے ہیں میں نے بڑا زور لگایا کہ نیند ہٹ جائے، نیند دور ہو جائے، لیکن نیند کا غلبہ ایسا تھا میرا گھوڑا رک گیا، گھوڑا رک گیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے گھوڑا رکا میں نیچے گر گیا، نیچے گرا، میری آنکھ لگ جاتی ہے، جب میری آنکھ لگی تو میری قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی، میری قسمت جاگ اٹھی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میرے سامنے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا فتح خان تو میرے نقش پا پہ قربان ہونا چاہتا ہے نا، تو نے اس لیے موت مانگی ہے کہ پہلے تو مرے تاکہ یہ نقش نہ لے، تو اپنے سینے پر سجائے، آج نقش والا تجھ سے خود ملنے آیا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دنیا میں کوئی ایسا حسین دکھا دو، کائنات میں کوئی ایسا حسین دکھا دو جس کے نقش پا پر لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کوئی ایسا مائی کلام دکھا دو، کوئی ایسا حسین دکھا دو جس کے نقش پا پر لوگ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا فتح خان سینے سے لگ جا، تو میرے نقش پا کے لیے جان قربان کرنا چاہتا ہے نا، میں تجھے سینے سے لگانے آیا ہوں، میں تجھے سینے سے لگانے آیا ہوں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ فتح خان رحمت اللہ علیہ جب میرے آقا کا دیدار ہوا نا، اللہ اکبر، میرے آقا نے باہوں میں لے لیا، باہوں میں لے لیا۔ عرض کی آقا اب آپ جب تشریف لے ہی آئے ہیں تو ذرا کھل کے مجھے سینے سے لگائیے، کھل کے سینے سے لگائیے۔ میرے آقا نے یوں دبوچا، بس اتنا دبوچنا تھا کہ حضرت فتح خان کی روح پرواز ہو جاتی ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے، وہ وہیں درخت کے نیچے وصال کر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ اب دلی تھوڑا سا دور تھا، جب وہاں کے لوگ گزرے نا، انہوں نے کہا یہ تو فیروز شاہ کا رشتہ دار ہے۔ فوراً جا کے فیروز شاہ کو بتایا کہ آپ کا کزن، آپ کا رشتہ دار فلاں درخت کے نیچے پڑا ہے۔ فیروز شاہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس کی لاش کو اٹھایا، خود غسل دیا، خود غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد جنازہ پڑھنے کے بعد جب قبر میں اتارا، وہ نقش پا اس کے سینے پہ رکھا۔ اور جو آخری الفاظ تھے، میں آخری الفاظ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت فیروز شاہ اس نے جب وہ نقش پا رکھا اور لحد میں رکھ کر جب وہ نکلنے لگا نا، اس نے کہا کہ اے فتح خان، مانا کہ تخت میرے پاس ہے، تاج میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، خزانہ میرے پاس ہے، فوج میرے پاس ہے، حکم میرے پاس ہے، لیکن اے فتح خان آج فیروز شاہ ہار گیا، تو جیت گیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آج فیروز شاہ ہار گیا اور تو جیت گیا۔ نادانو اگر جیتنا چاہتے ہو اس ذکر مصطفیٰ کو حرز جاں بنا لو، اس نقش پا کو اپنے سینے پر ڈٹ کے لگاؤ کہ ہمیں کسی سے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے نظریے کی بات آئے تم اچھل اچھل کر اپنے نظریے بیان کرتے ہو، تمہارے عقیدے کی بات آئے تو ناچ ناچ کر اپنے عقیدے بیان کرتے ہو۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں کہ
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام ہے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ صحابہ کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ اہل بیت کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، وما علینا الا البلاغ۔